السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی فہم قربانی کورس کے نام سے، تو اس کے پارٹ 1 میں ہم نے آپ کو چند چیزیں بتلائی تھیں اور یہ بتلایا تھا کہ ان 10 دنوں میں کیا کرنا ہے۔ آج ہم پارٹ 2 اپلوڈ کر رہے ہیں جس میں ہم آپ کو بتلائیں گے قربانی کے جانور کے تعلق سے۔ ویسے تو کوشش یہ تھی کہ یہ ویڈیو جلدی ہی اپلوڈ کر لیا جائے، کیونکہ لوگ بازار جائیں گے، جانور کو خریدیں گے، بہت سارے لوگ جانور لے کر بھی آ چکے ہوں گے، لیکن کیونکہ اب بھی وقت ہے اور لوگ بازار جا رہے ہیں، بازار ابھی لگا ہوا ہے اور وقت ابھی ملا ہے، اس لیے جو ہے اس وقت ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو اس بات کا یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ بازار جائیں گے تو بازار جاتے وقت آپ کا جو ارادہ ہے، آپ کی جو نیت ہے، دل میں ارادہ یہ ہو کہ جو جانور خریدنے جا رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، نہ ہی کسی کو دکھانے کے لیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن دل میں یہ نیت ہوتی ہے انسان کے کہ میں جانور ایسا لے کر آؤں گا جو میرے علاقے میں سب سے بہتر ہوگا، سب سے زیادہ تندرست ہوگا، سب سے زیادہ مہنگا ہوگا، سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ تو اگر یہ نیت ہے تو یہ نیت غلط ہے، نیت کو درست کر لیں، ورنہ آپ کا پیسہ بھی ضائع ہوگا اور ثواب بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے بعض حضرات جو ہے جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی نیت قربانی کی ہوتی ہے، اگرچہ اس معنی کر، لیکن اس سے زیادہ نیت اس بات کی ہوتی ہے کہ بھئی اگر قربانی نہیں کی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر قربانی نہیں کی تو گھر کی عید کیسے ہوگی، عید سونی سونی ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی نیت رکھتے ہوئے لوگ قربانی کرتے ہیں، تو اگر ایسی نیت ہیں تو یقین مانیے قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب آپ پیش ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے آپ کہیں گے میں نے قربانی کی تھی، اللہ رب العزت منع فرما دیں گے کہ آپ نے قربانی نہیں کی تھی، دکھاوا کیا تھا، لہذا وہ ہو چکا۔ تو سب سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کر لیں کہ ہم جو جانور خریدنے کے لیے جا رہے ہیں وہ تندرست ہو تب بھی اللہ کی رضا کے لیے ہیں، کمزور ہے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اعلیٰ قیمت کا ہے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اور سستا ہے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ بازار جائیں گے تو اس میں بھی چند اصول یہ ہیں کہ آپ بازار جب پہنچ جائیں تو وہاں کسی کی جب ڈیل ہو رہی ہے تو آپ اس کی ڈیل میں بیچ میں جو ہے دخل اندازی نہ کریں۔ مثلا مان لیجیے کسی نے اپنے جانور کو پیش کیا، اس نے اس کی قیمت رکھ دی 15,000 روپے، اب بات چل رہی ہے دو لوگوں کے درمیان، کسی نے 15,000 قیمت بتائی، وہ 12,000 بتا رہا ہے لینے والا، تو آپ بیچ میں پہنچ جائیں کہ صاحب میں 13,000 دینے کو تیار ہوں، تو یہ صورت بالکل ناجائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ اگر آپ اس طرح جانور خرید کر لاتے ہیں تو آپ کو قربانی کرنے کا ثواب تو ملے گا کہ آپ قربانی کریں گے، لیکن آپ کو یہاں یہ جو آپ نے کیا ہے اس کا گناہ ہوگا، اور آپ نے جو ڈیل کی ہے یہ ڈیل بالکل ناجائز ہے، اس میں ایک سخت گناہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کسی کی ڈیل پر ڈیل نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ اپنے سورسز کا یوز نہیں کرنا وہاں پر۔ مثلا مان لیجیے کوئی جانور خرید رہا ہے، جس کا جانور ہے اس نے 15,000 20,000 قیمت بتائی، لینے والا اس قیمت پر راضی ہے، لیکن آپ کو بھی وہ جانور پسند ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کسی طرح یہ ڈیل نہ ہو، تو آپ نے لوگوں کے ذریعے یا کسی ملنے والے کے ذریعے وہاں سورس لگائے اور اس سے یہ کہہ دیا کہ یہ جانور مجھے دلوا دو، جتنے کا یہ اس کو دے رہا ہے وہی پیسے میں دے دوں گا، تو یہ بھی غلط ہے۔ نہ ہی آپ اپنے پیسے کے ذریعے دخل اندازی کر سکتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کے ذریعے آپ سورس لگا کر دخل اندازی کریں۔ تو بازار جاتے وقت بازار پہنچ کر ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ بازار جاتے وقت نیت درست ہو، اور بازار پہنچنے کے بعد چند باتیں جو ذہن میں تھیں وہ بتلا دیں۔ اسی طرح جب آپ بازار جائیں گے اور آئیں گے تو راستے میں جاتے وقت کوشش تو یہ ہو کہ آپ تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جائیں، کیونکہ ایک ویڈیو جو ہم نے اپلوڈ کی تھی اس سے پہلے اس میں بتلایا کہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں صحابی جب کبھی بازار جاتے تھے ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد تو تکبیر تشریق کہتے ہوئے جاتے تھے، اور اس آواز سے تکبیر تشریق کہتے تھے کہ لوگ آپ سے سنتے تھے اور آپ سے سننے کے بعد لوگ تکبیر تشریق کہا کرتے تھے، تو لہذا تکبیر تشریق آپ کہیں تو راستے میں جائیں تو تکبیر تشریق کہتے ہوئے جائیں۔ اب چند باتیں آپ کے لیے نوٹ کی ہیں، اب آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک یہ کہ لوگ جانور کے گلے میں گھنٹی وغیرہ ڈال دیتے ہیں، اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ کتا یا گھنٹی ہو رحمت کے فرشتے ان کے ساتھ نہیں رہتے، لہذا جانور کے گلے میں اگر پہلے سے گھنٹی پڑی ہوئی ہو تو اس کو اتار دیں، اور اگر پڑی ہوئی نہ ہو تو اس کو آپ گھنٹی اس کے گلے میں نہ ڈالیں، کیونکہ آپ اس کو لے کر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، لیکن آپ نے اس کے گلے میں گھنٹی ڈال دی یا اس کے گلے میں پہلے سے گھنٹی پڑی ہوئی ہے اور آپ نے اس کو نہیں اتارا، تو وہ آپ کے گھر آنے کے بعد رحمت کے قریب آنے کے بجائے رحمت کو دور کرنے کا سبب بن گیا، پیسہ بھی ضائع ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نہیں ہوگی۔ تو لہذا ایسی چیز ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔
دوسرا یہ کہ آپ جب جانور لے کر آئے ہیں تو اس کو مناسب جگہ پر باندھیں، گھر میں اچھی جگہ جو ہے جہاں اس کو بارش سے بھی حفاظت ہو، دھوپ سے بھی حفاظت ہو، گرمی بھی نہ ہو، ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ اپنے جانور کو رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے جانور کو ایسی جگہ باندھ دیا کہ وہ دھوپ سے اور گرمی سے اور ان چیزوں سے پریشان ہو، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، جانور کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب یہاں ایک اور بات بتلانی ہے کہ آپ بازار گئے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ جو ہے جانور خرید کر لائیں، وہاں آپ کو بہت وقت لگا، بہت محنت لگی اور بہت مشکل سے ڈیل کر کے لائے ہیں، تو گھر آنے کے بعد اس کا تذکرہ نہ کریں لوگوں سے کہ بہت وقت خراب ہو گیا، بہت ٹائم لگا، بہت محنت لگی۔ یہ سب اگر آپ لوگوں کو بیان کریں گے، اگرچہ ایسا ہوا ہے واقعاً، لیکن اگر آپ ایسا لوگوں کو بیان کریں گے تو پھر آپ کا اجر ختم ہوتا چلا جائے گا، اس لیے کہ آپ نے جو کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے، نہ کہ لوگوں کو سنانے کے لیے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جب آپ جانور خرید کر لائیں تو وہاں جو مشقت اور پریشانی آپ نے اٹھائی ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، کیونکہ اس مشقت اور پریشانی پر اللہ رب العزت آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں ایک بات اور آپ کو بتلانی ہے، وہ یہ کہ جب آپ جانور کو لے آئیں تو اس کے کھانے پینے کا، اس کی صحت کا اچھی طرح سے خیال رکھیں، اس کو وقت پر کھانے پینے کو دیں، اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص کی صرف کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک عورت کی بخشش ہو جاتی ہے، اور ایک عورت کی جو ہے بلی کو بھوکا رکھنے کی وجہ سے اس کے لیے جہنم طے ہو جاتی ہے۔ تو صرف جانور کو تکلیف دیں گے آپ تو اس کو فائدہ پہنچانا یہ آپ کے لیے باعث ثواب ہے، اور اس کو تکلیف دینا یہ باعث گناہ ہے، تو اس باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے باغ میں، انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس اونٹ نے آپ کو دیکھا تو درد بھری آواز نکالی، جیسے بچے کے پیدا ہو جانے پر اونٹنی کی آواز نکلتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے تو آپ نے اس پر اپنے دستے شفقت پھیرا، جیسا کہ گھوڑے یا اونٹ کو پیار کرتے وقت اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ وہ اونٹ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ اونٹ کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیچارے بے زبان جانور کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ جس نے تم کو اس کا مالک بنایا ہے اس نے مجھ سے شکایت کی ہے، تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور زیادہ کام دے کر تم اس کو بہت دکھ پہنچاتے ہو۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جانور کی اچھی دیکھ بھال کرنا چاہیے، اس کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ ایک اہم بات اور آخری بات اس ویڈیو میں بتلانی ہے کہ آپ جانور خریدنے جائیں بازار تو اس وقت یہ یاد رکھیں کہ نماز کا وقت نہ ہو، آپ کی نماز نہ رہ جائے۔ اسی طرح گھر لانے کے بعد جانور میں آپ اس کو ٹہلانے میں، اس کو کھلانے پلانے میں اتنے منہمک نہ ہو جائیں کہ نمازوں سے لاپرواہ ہو جائیں۔ اسی طرح وہ پیشاب وغیرہ کرتا ہے تو اس کی چھینٹوں سے پرہیز کریں، ناپاکی کو اپنے جسم پر نہ آنے دیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ نماز چھوڑ دینا یا کپڑے وغیرہ کو ناپاک کر لینا، پھر اس میں نماز نہیں ہوتی یا نماز نہیں پڑھتے۔ تو اگر آپ ان چیزوں میں پڑھتے ہیں تو قربانی جو ہے آپ کے لیے جنت کا سبب ہے، وہ پھر آپ کے لیے جو ہے ایک وہ جانور جس کے ذریعے سے آپ جنت پا سکتے ہیں، وہی جانور آپ کے لیے جو ہے نقصان کا باعث بن جائے کہ آپ اس کی وجہ سے نماز چھوڑ دیں یا اپنے کپڑوں کو ناپاک کر لیں۔ اس سے بچنا چاہیے، پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا چاہیے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے، لہذا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔